اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے، مقبول اور محبوب بندے، ان کی خاص ادائے بندگی نازل کی جاتی ہے جس کی وجہ سے باوجود خطا کاری کے وہ عطائے خواجگی اور میری یاری سے محروم نہیں ہوتے۔ ایک ادائے بندگی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرما رہے ہیں کہ جس ادائے بندگی کی برکت سے باوجود بندوں کو اپنی خطا کاری کے پھر بھی وہ ہماری یاری سے محروم نہیں ہوتے۔ آگے اب اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ بتاؤ یہ ادائے بندگی سیکھنا ضروری ہے یا نہیں کہ خطا کاری کے باوجود حق تعالیٰ کی یاری سے محروم نہ ہو؟ اور یہ ادائے بندگی سکھانے والا بھی کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن لوگوں سے ہماری مخلوق میں کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کسی کو مخلوق پر ظلم کر دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہو جاتی ہے، بیوی کو بلا ضرورت مجبوری سختی کر دیا، اس کو رلا دیا، پڑوسیوں پر ظلم کر لیا، اپنے بڑوں سے بدتمیزی کر لیا، اور ظلموا انفسہم، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، ہمارے حقوق میں مجرمانہ حرکت کر دی۔ اب کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا حق یہاں کیوں مقدم فرمایا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اذیت رسانیوں سے بے نیاز ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے سورج، اگر سورج سے لڑ جائے کوئی اور غصے میں اس پر تھوکنا شروع کرے تو سارا تھوک اسی کے منہ پر آئے گا۔ تو جب ایک ادنا مخلوق پر تھوک واپس آ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تک کس کی رسائی ہوگی جو اللہ کو نقصان پہنچا سکے؟ لہذا اللہ نے اپنے حقوق کو ایسے مواقع پر مقدم نہیں کیا، بندوں کے حق کو زیادہ رکھ دیا کہ بندوں کے ساتھ ہمارے بندے اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو تکلیف دینے پر قادر ہے، ظالم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تعلیم اپنی اولاد کو دے دی قیامت تک کے لیے کہ جب تم سے خطا ہو جائے تو تم کہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اور یہی علامت ہے لائق اولاد کی۔ بابا آدم علیہ السلام کی دو قسم کی اولاد ہے، لائق اور نالائق۔ اب آپ لوگ کون سے اولاد بننا چاہتے ہو؟ لائق۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کی فرزندان خاص آدمن، جو آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں۔ خاص بیٹے سے کیا مراد ہے؟ لائق بیٹے، کہتے ہیں نا میرا یہ خاص بیٹا ہے۔ کی فرزندان خاص آدمن، آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے لائق کون ہیں؟ نفحے انا ظلمنا من دمن، جن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو ربنا ظلمنا کہہ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ربنا ظلمنا کی برکت سے ان کی دوری اللہ سے جو گناہ سے ہوئی تھی، جو گناہ سے اللہ سے دوری ہوئی تھی، وہ استغفار کی برکت سے، اشک بار آنکھوں کی برکت سے، ندامت کے ساتھ تڑپتے ہوئے دل کی برکت سے پھر ان کی دوری حضوری سے تبدیل کر لی جاتی ہے۔ کے فرزندان خاص آدمن نفحے انا ظلمنا من دمن، ربنا ظلمنا کی آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ جو باپ کے طریقے پر نہ چلے وہ کیسا بیٹا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اپنی بگڑی بنا لی ربنا ظلمنا سے، تو پھر ہم لوگ کیوں نہ اپنی بگڑی بنا لیں ربنا ظلمنا سے، رو رو کر کے، معافی کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، آہوزاری کر کے، اشک باری کر کے، پھر دوبارہ اللہ کی یاری حاصل کر لو۔ اور بعض وقت میں اشک باری اور ندامت کے آنسوؤں سے پہلے سے بھی زیادہ اس کا کام بن گیا۔ چلی شوخی نے کچھ باتیں صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ چلی شوخی نے کچھ باتیں صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔
خطا ہو گئی، شیطان نے ہمارے ابدیت کی زلفوں کو بگاڑ دیا استغفار و توبہ کی برکت سے، پھر اس کی حسن بندگی، اس کی بندگی کا حسن اور اس بندے کی زلفوں کا پیچ و خم جو گڑبڑ کر گیا تھا شیطان بے حیا شوق نے، وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر کے اور پھر پیار کر لیا، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی، چلی شوخی نے کچھ اس بے حیا کی، یعنی شیطان بے حیا کی بدماشی نہ چلی، اس نے تو ورغلا کر خطا، لیکن اشکبار آنکھوں کے بعد شیطان بھی ہاتھ ملتا ہے کہ میں نے تو گناہ کرایا کہ اللہ سے دور ہو جائے، مگر اس ظالم نے تو رو رو کے اپنا کام پہلے سے بھی بڑھیا کر لیا، ہم تو اس کو بڑھیا بنا رہے تھے بندگی کے اعتبار سے، یہ اشکبار آنکھوں سے اور بڑھیا ہو گیا۔ اس لیے علامہ علوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے اللہ پاک، سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں بزبان نبوت کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے تو مجھ کو اس کے نادم بندوں کے گنہگار بندوں کے آنسوؤں سے اور ان کی آہذاری سے اور ان کے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی رونے کی آواز کو میں اتنا محبوب رکھتا ہوں کہ سارے عالم کی تمام سبحان اللہ کی آوازوں سے مجھے اپنے گنہگار بندوں کا نالہ زیادہ عزیز ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے، کیونکہ دنیاوی بادشاہوں کا اگر استقبالیہ ہو رہا ہو اور اس کی تعریف کی جا رہی ہو، کوئی مسکین آ کر رونے لگے تو پولیس والے کان پکڑ کر اس کو باہر کرتے ہیں، کہتے ہیں تم بادشاہ کے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو، استقبالیہ ہو رہا ہے کل آنا کسی وقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ عین اپنی استقبالیہ میں کہ سارا عالم سبحان اللہ سے اللہ تعالیٰ کا استقبالیہ پیش کر رہا ہے، ساری دنیا کے بندے سجدے میں سبحان اللہ سارے عالم میں آواز آ رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کی آوازوں کے استقبالیے سے مجھے زیادہ عزیز ہے کہ کوئی بندہ کو نگار رو رہا ہو اور میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ لعنین المذنبین احب الی من زدل المسبحین الفاظ نبوت کے ہیں اور حدیث قدسی ہے کہ گنہگاروں کا گڑ گڑا کر رونا مجھ کو زیادہ محبوب ہے سبحان اللہ استقبالیہ کی آوازوں سے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اس کو اپنی استقبالیہ کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی عظمت ہمارے سبحان اللہ کہنے سے بے نیاز ہے۔ سارا عالم جتنے دنیا بھر کے کافر سب ولی اللہ ہو جائیں، توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، رات بھر سجدے میں روتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے، کافروں سے بھر جائے تو اللہ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی سے فائدہ نہیں پہنچتا، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ آدمی کا کیا پیارا شعر یاد آیا، من گردم پاک از تسبیح شاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والوں میں تمہارے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس سے میں پاک نہیں ہوتا، ارے ظالموں تم پاک ہو جاتے ہو میری پاکی کے بیان کرنے کے سطح میں۔ من گردم پاک از تسبیح شاہ، پاک ہم ایشا سے وندود الفشاں، جن کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے ان کے منہ سے ہم موتی پیدا کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ ہم تو پاک ہے ہی تمہارے پاک کہنے سے کہ اللہ پاک ہے، ہم تھوڑے پاک ہوتے ہیں، ظالموں تم پاک ہوتے ہو میری پاکی بیان کرنے کے سب سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اپنے کمال رحمت کے دریائے نیگرا فال غیر محدود سے یہ ایک نسخہ بتایا کہ میرے خاص محبوب پیارے جو ہیں اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، دو قسم کی، مخلوق میں آپس میں ظلم کر لیں یا میرے حقوق میں ظلم کر لیں، نمازی نہ پڑھیں، تو ان میں کیا شان پیدا ہوتی، مقبولیت کی علامت دیکھیں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی علامت بیان ہو رہی ہے، بارگاہ مقبولیت سے قرآن پاک کی آیتوں سے اطلاع دی جا رہی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جنہوں نے مخلوق پر ظلم کیا یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ظالمانہ اور کوتاہیاں کر دی، ذکر اللہ، تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مخلوق کا حق مقدم کیا گیا ہے بعض وقت پر، جیسے فرض نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور ایک اندھا جا رہا ہے، کنواں سامنے ہے، اگر یہ نیت توڑ کر کے نہیں بچاتا تو کنویں میں گر کے مر جائے گا، تو حکم یہ ہے
کہ اے میرے بندے میری نماز چھوڑ دے، تیری نماز سے میں بے نیاز ہوں، مگر میرے بندے کی جان بچا لے۔ نماز کی تلافی تو بعد میں تو کر لے، قضا کر لے، دوبارہ پڑھ لے، نماز تو دوبارہ پڑھ لے، اگر وہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور فہم سلیم عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں سبحان اللہ تسبیحات میں اتنا درد دل سے روتے ہیں دعاؤں میں، مگر جب اللہ کی مخلوق کا معاملہ آتا ہے تو قصائی کی طرح گفتگو کرتے ہیں، جس قدر قساوت قلب سخت دلی سے جواب تلخ دیتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا اللہ کا پر فدا ہوا۔ اللہ پر فدا ہونا اسی کا قبول ہے جو اللہ کے بندوں پر بھی فدا ہوتا ہو۔ یہ کیسی فدا کاری ہے کہ ابا کی دوستی اور ابا کی اولاد پر ظلم، ربا سے دوستی اور ربا کے بندوں پر ظالمانہ رویہ، اپنے غضب کا انتقام لینے کے لیے تتیا کی طرح بھیڑ کی طرح بھیڑے ہوئے ہیں، بھیڑ کی طرح بھیڑے ہوئے ہیں۔ اس کو تتیا کہتے ہیں، تتیا پیلی پیلی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی بعض لوگوں کا مزاج ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنان باغ کی مسجد میں نے اثر پڑھی، کسی ضرورت سے گئے تھے تو ایک نوجوان رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا ولی اللہ معلوم ہوتا ہے، جوانی میں اللہ پر فدا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا ابھی اس سے میں بھی دعا کرا لوں۔ اتنے میں ایک بڑے میاں جن کو کم نظر آتا تھا وہ گزرتے ہوئے ان کے ذرا سے لگ گیا نوجوان صاحب سے، انہوں نے دعا آہذاری چھوڑ کر کہا ابے وہ اندھے نظر نہیں آتا؟ دیکھا آپ نے، ایسے ہی شیطان ہوتے ہیں بعض لوگ کہ ان کی آہذاری دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ باعزت بستانی سے کم نہیں چلتا، لیکن اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا اور وہاں شفقت و پیار کرنا، وہاں حلیم الطبع رقیق القلب اور رحیم المزاج بننا ان کو نصیب نہیں۔ زمانہ گزر گیا سمجھاتے سمجھاتے، لیکن یہ بھی شکر ہے، غنیمت ہے کہ اگر بعد میں وہ معافی مانگ لیں۔ حکیم الامت کو ایک شخص نے لکھا کہ جب مجھے غصہ کرتا ہے تو جتنی آیتیں قرآن پاک میں غصے کی برائی میں اور حدیث پاک میں غصے کی برائی میں ہے کچھ یاد نہیں رہتا، جبکہ میں خود حدیث بہاتا ہوں۔ حدیث پاک کیا علاج ہے؟ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ اتر جائے تو تم اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو اور کچھ ہدیہ بھی دے دو اس کو۔ انہوں نے 2-3 مہینہ پھر لکھا کہ غصہ کم نہیں ہو رہا ہے، پیر پکڑتا ہوں پھر غصہ بھی کرتا ہوں۔ کہا اچھا اب ایسا کرو کہ جس پر غصہ آئے اس کی چپل کو یا جوتے کو وہ حصہ جو اوپر ہوتا ہے اس کو سر پر رکھ کے 10 منٹ دوائیں سینک استعمال کرو، مغز میں سینکو جس پر غصہ آیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ علاج میرے لیے کھیر کا کام دے گیا، میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا جوتا اپنے سر پر رکھوں، اس سے بہتر میں غصے سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا علاج، لکھنؤ میں حضرت صوفی بزرگ انوار بک ڈپو کے مالک، کیا نام تھا ان کا؟ مولانا محمد حسن کاکوری، وہ بالکل ٹھنڈے میٹھے آدمی، کبھی غصہ جانتے ہی نہیں۔ تو لکھنؤ میں ایک شخص کو غصہ کا مرض تھا، حضرت نے لکھا کہ تم ان کی دکان پر جا کے بیٹھا کرو اور 10 منٹ 20 منٹ بیٹھ کے چلے آیا کرو اور کچھ بات مت کرنا۔ 3-4 مہینے وہ جاتے رہے، ان کا غصہ کم ہوتا رہا، یہاں تک کہ بالکل معتدل ہو گئے۔ حضرت کو لکھا کہ حضرت انہوں نے تو غصے پر کوئی تقریر نہیں کی، نہ کبھی ہمیں کچھ سمجھایا کہ میرا غصہ کیسے کم ہو گیا۔ فرمایا کہ حضرت مولانا صوفی محمد حسن کاکوری کے مزاج پر شان رحمت، شان حلم، شان کرم غالب ہے۔ ان کے دل میں جو حلم و کرم اور شان رحمت وہ تمہارے دل میں منتقل ہو گیا۔ صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ دیسی آم پر کوئی تقریر لنگڑا آم نہیں کرتا، لیکن قلم کھانے کے بعد لنگڑے آم کی لذت، خوشبو سب دیسی آم میں آ جاتی۔ ایسی ان اللہ والوں کے پاس بیٹھو جن کے مزاج پر شان رحمت، شان شفقت، شان کرم کا غلبہ ہو، انشاءاللہ چند دن کے بعد آپ کا غصہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اس کے معنی یہ ہے کہ خطا ہونا برا نہیں ہے، خطا تو بری چیز ہے، لیکن اگر خطا کے بعد توبہ نصیب ہو جائے تو وہی خطا خیر بن جائے۔ خیر الخطائین التوابون، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔
خیر الخطائین. بھائی شراب میں آپ نے سرکہ ڈال کر شراب کی شرابیت ختم کر دی. اب آب شر ختم ہوا, آب خیر ہو گیا. وہ شراب کے معنی آب شر. جب آپ نے سرکہ ڈال دیا اور اس کا نشہ ختم ہو گیا, اب وہ آب شر جو ہے آب خیر ہو گیا. ایسی توبہ کی کیمیکل ڈالنے کے بعد توبہ, استغفار اور آنسوؤں کی, گنہگاروں کی ندامت کے آنسوؤں کی کیمیکل سے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری خطائیں صرف معاف نہیں ہوتی بلکہ تم بہترین خطا کار ہو جاؤ گے. خیر الخطائین التوابون. تو اللہ تعالیٰ نے 2 علامت بیان فرمائی کہ میرے پیار کی علامت سن لو کہ کون میرے پیارے ہیں, کون پیارے نہیں ہیں. پیارے وہ ہیں جن کو توفیق ہو جائے کہ وہ مجھے خطاؤں کے حالت میں یا خطاؤں کے بعد ذکر اللہ, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. چاہے بندوں کا حق مارا ہو یا اللہ کے حق میں نالائقی ہوئی ہو, نماز روزہ چھوڑ دیا ہو, تو ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ذکر اللہ کی 5 تفسیر کی علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے. یہ تھوڑی فرقہ ذکریہ کی طرح سے بلوچستان میں نماز ہو رہی ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور نماز سے نہیں پڑھ رہے. عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول, اور دیکھے جا رہے ہیں. یہ ذکر کے معنی کیا ہے؟ اگر ذکر کا تفسیر نہ سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ صدور خطا کے بعد اللہ کی عطا لینے کے لیے ذکر کا کیا معیار ہے, کس طرح یاد کیا جائے. 5 تفسیر ہے اس کی. تب سمجھ لو ذکر مقبول ہے, تب سمجھ لو ذکر مقبول ہے. نمبر 1, ذکر عظمتہ و وعیدہ, اللہ کی بڑائی کو یاد کرتے ہیں اور اس کی وعید کو, جہنم کو اور سزاؤں کو یاد کرتے ہیں کہ کہیں خضوع فغلوہ کا اعلان نہ ہو جائے, پکڑو اس خبیث کو ڈالو جہنم میں. ذکر عظمتہ و وعیدہ, اللہ کی عظمت کو, بڑائی کو یاد کرتے ہیں کہ کتنے بڑے مالک کی میں نے نافرمانی کی. اپنے ایک کمزور نفس کے کہنے سے, ایک لومڑی کے کہنے سے شیر کو غصہ میں دلا رہے ہیں, بندروں کے کہنے سے شیر کو غضبناک کر رہے ہیں. چھوٹی طاقت والا جب بڑی طاقت والے کو ناراض کرتا ہے تو ساری دنیا انٹرنیشنل بیوقوف قرار دیتی ہے. جو ظالم بھی اللہ کی ناراضگی سے حرام لذت کو امپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل بیوقوف ہے, مگر یہ ایسا بیوقوف ہے کہ اس کی حماقت جہل مرکب کی طرح سے ہے کہ اپنے کو بیوقوف تسلیم نہیں کرتا. جاہل کی 2 قسمیں ہیں. جس کو احساس ہو کہ میں جاہل ہوں, یہ جہل بسیط ہے, اور جو جاہل یہ کہے کہ میں جاہل نہیں ہوں تو یہ جہل مرکب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو فرمایا کہ صحابہ کو برا کہنے والوں الا انہم هم الصفاہ, تم صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو. الا انہم هم الصفاہ, میرے صحابہ کو جو کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو, وفاداروں کو, جان رخوا اور خون شہادت نوش کرنے والوں کو, جان و مال آبرو فدا کرنے والوں کو جو بیوقوف کہہ رہے ہیں منافقین. الا انہم هم الصفاہ, اصلی بیوقوف یہی ہیں. هم الصفاہ, دوبارہ ہم نازل کر کے فرمایا جس کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ جملہ اسمیہ بنایا تاکہ ان کا استقلال, بیوقوفی میں ان کی استقلال کا ثبوت ہو جائے. ولکن لا یعلمون, لیکن یہ اپنی صفاحت اور حماقت کو جانتے نہیں ہیں. اس لیے علامہ محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ان کی یہ جہالت مرکبہ تھی, بسیطہ نہیں تھی. جہل بسیط نہیں تھا, جہل مرکب تھا. یعنی حماقت و صفاحت کو اپنے احساس نہیں تھا ان کو کہ میں بیوقوف بلے درجے کا ہوں. بعض لوگ ایسے ہی بیوقوف ہوتے ہیں. تو تفسیر نمبر 1 کیا ہے؟ ذکر عظمتہ و وعیدہ, اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے وعید کو اور اس کی سزاؤں کو یاد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو کیا ہوگا, کون چھڑائے گا وہاں؟ آپ کا نفس چھڑائے گا, لوانڈین چھڑائیں گے, یہ لونڈیاں اور ٹیلیاں چھڑائیں گے. کہاں جاتے ہو گدھوں کی طرح حماقت کرتے ہوئے؟ نمبر 2 تفسیر ذکر الارض علیہ تعالی شانہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں کس طرح سے؟ اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں. ذکر الارض علیہ تعالی شانہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے کو یاد کرتے ہیں کہ کیا منہ دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا. اگر اللہ پوچھ لے کہ ظالم میں نے تجھے زندگی دی تھی, کس لیے دی تھی؟ نمبر 3 تفسیر
ذکروا سوالہ بذنبہ یوم القیامہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سوال کو یاد کرتے ہیں. ذکروا سوال اللہ تعالی شانہ یوم القیامہ، اللہ کے سوال کو یاد کرتے ہیں کہ جب اللہ پوچھے گا کہ بہت ٹیڈیوں کو دیکھتے تھے، نمکین لوڈوں کو، خبیث کہیں کا نالائق مردود، پکڑو اس خبیث کو جہنم میں ڈالو. یہ آنکھیں میں نے تم کو اس لیے دی تھی، مادرزاد اندھا پیدا کرتا تو خبیث کہاں سے دیکھتا تھا؟ ایک پولیس کے ڈنڈے کی ڈر سے تو نہیں دیکھتا تھا، اور اگر بیٹا یا بیٹی کا باپ موجود ہوتا ہے تو بھی مارے ڈر کے نہیں دیکھتا تھا. شیخ ساتھ ہوتا تھا تو بھی تو شیخ کو دیکھتا تھا کدھر دیکھ رہا ہے. مگر میرا تجھ کو خوف نہیں آتا تھا؟ حرام نمک چکھنے والا، نمک کھاتا تھا میرا اور نمک حرامی بھی کرتا تھا. ذکروا سوالہ بذنبہ یوم القیامہ، اللہ کے سوال کو یاد کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ آپ پوچھے گا کیا جواب دوں گا. 3 باتیں ہو گئی، 3 تفسیر. اور چوتھی تفسیر کیا ہے؟ ذکروا جلالہ فہابوا، اللہ کے جلال و عظمت شان کو سوچ کر کے ڈر جاتے ہیں کہ ہاں اتنے بڑے مالک، اتنے بڑے طاقت والے مالک کو ہم ناراض کر کے کیا کر رہے ہیں. اگر اس نے انتقام میں ہمیں سور کتا بنا دیا، یا گردے بیکار کر دیے، یا بلڈ کینسر پیدا کر دیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور جو شریف بندے ہیں ان کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. شریف بندوں کے لیے یہ کافی ہے. اس لیے میرا اس مہینے کا تازہ شعر ہے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. یہ بالکل تازہ شعر ہے. جب کبھی گناہ کا تقاضا ہو میرا شعر پڑھ لو. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. گناہ نہ کرنے کے تقاضے سے اگر جان بھی چلی جائے تو خوشی سے جان دے دیں گے، اور چپے سے انشاءاللہ بھی کہہ دیں گے برکت کے لیے. ہاں، سادی شیرازی نے کیا نصیحت کی کہ دیکھو ادھار گوشت مت کھایا کرو. گوشت کی تمنا میں اگر مر جاؤ، مرنا قبول کر لو، مگر قصائیوں سے ادھار گوشت مت کھاؤ. فارسی شعر ہے دیکھو، بتمنائے گوشت مردن بے، بتمنائے گوشت مردن بے، گوشت کی تمنا میں مرنا بہتر ہے. یہ تقاضائے زشت قصابہ، قصائیوں کے برے تقاضوں سے. ایک لاٹھی لے کر کمر کی طرف ٹیک لگا کر کھڑا ہوگا سینہ تان کر، او صوفی صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، پیسہ نہیں دیا ابھی تک، آپ نے وعدہ کیا تھا. ادھار گوشت کھانے میں تو بڑا مزہ لوٹا تھا، پیسے نکالو ورنہ بے سمجھ لو. تم سادی شیرازی آج سے 800-900 برس پہلے نصیحت کر رہے ہیں. تو ایسی گناہوں کی تمنا میں مر جاؤ، لیکن ذلت و خواری اور اللہ کے غضب سے بچو. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. یہ بتاؤ گناہ سے بچنے کے غم میں جان چلی جائے تو یہ جان کیسی ہے بھائی؟ مبارک ہے یا نہیں؟ اور اگر گناہ کی حالت میں مار دیا گیا، وارثین نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ جان کیسی ہے؟ بولیے، گناہ کی حالت میں موت بہتر ہے یا گناہ سے بچنے کے غم سے موت بہتر ہے؟ ذرا مر کے تو دیکھو. اللہ کے نام پر جینا تو بہت لوگ جانتے ہیں، اللہ کے نام پر مرنا سیکھو. یہ اس کا نور قوی ہوتا ہے، مرنے کا نور قوی ہوتا ہے جینے کے نور سے. کیونکہ جینے کے معنی عبادت کرنا ہے، اور مرنے کے معنی اپنی بری آرزو کو کاٹ دو اور اللہ کو ناراض نہ کرو. بتائیے، 1000 تہجد کا نور رکھ دو ایک ترازو پر، اور ایک دفعہ کسی عورت یا لڑکے سے نظر بچا کے اس کا نور دیکھو کہ کس کا قوی ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں ایک تار سے روشنی گھر میں آ جائے، مثبت تار ہو پلس اور مائنس نہ ہو. ایسے ہو سکتا ہے؟ دونوں تار لگاؤ، لا الہ کا بھی الا اللہ کا بھی، اور مائنس کا تار مقدم کیا اللہ نے، منفی تار کو اللہ تعالیٰ نے کلمے میں مقدم کیا. جیسے کوئی کہے عود لگانا مگر پہلے کپڑے دھو لینا، پسینہ کی بدبو نہ ہو. اللہ نے الا اللہ کا عود لگایا مگر فرمایا پہلے غیر اللہ سے قلب کو پاک کرو. یہ مرنے والی لاشیں کچھ کام نہیں آئیں گی. زندگی ہی میں جو صورتیں بگڑنے والی ہیں، جن کو مرنا ہے، سڑنا ہے، گلنا ہے، وہ اپنی ابتدائے جوانی میں ہی اس کے اثرات رکھتے ہیں. جیسے کوئی املی کا درخت ہو، املی کا
لیکن ابھی 1 فٹ کا پودا ہے، اس کو چکھو گے تو املی کی کچھ کھٹاس ضرور ہوگی۔ تو مرنے والی سڑنے والی لاشیں جو ہیں، ان کے اندر ابتدائی سے مرنے اور سڑنے کی اور بے چینیوں کے اور اس کے تمام وہ اثرات موجود ہوتے ہیں۔ بگڑنے والی شکلوں کے، جب بگڑی شکل نہیں ہوتی اس وقت بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ آئندہ بگڑنے والے ہیں۔ وہ لوگ قبروں میں بگڑ جائیں گے یا نہیں؟ ارے بڑھاپی ہی میں بگڑ جاتی ہے شکل، تو جوانی میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، مگر عام حمقاء کو نظر نہیں آتے، اہل اللہ کو اور ان کے غلاموں کو نظر آتے ہیں۔ یہ منہ پر لقوا گرنے والا ہے، اس سے تقویٰ مت خراب کرو۔ میرے اس فتویٰ کا خیال رکھنا کہ چہرے کا شیپ بگڑنے والا، پہچان بھی نہ سکو گے۔ اس وقت جب کوئی بھاگتا ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے، جب شکل بگڑ گئی تو میں نے بھاگتے دیکھا ایسے لوگوں کو، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو کبھی غزل سنائے، مگر اس وقت بھاگنے والا ایک دم گدھا ہوتا ہے، کیونکہ اپنی طبیعت سے بھاگا، اللہ سے کہاں، اللہ کے خوف سے کہاں بھاگا؟ اللہ کے خوف والے اولیاء اللہ وہ ہے جو عین شباب حسن کی حالت میں بھی اپنے نفس کو روکتے ہیں اور غم اٹھاتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں۔ یہ فرار للہ ہے، وہ فرار للتباہ ہے، اللہ کی طبیعت لیے نہیں ہے، وہ طبیعت کی ناپسندیدگی سے بھاگتے ہو۔ فرار للہ اور قرار باللہ یہ ہے کہ عین حالت شباب میں اس سے نظر بچاؤ اور اپنی آنکھ کو بھی بچاؤ اور دل کو بھی بچاؤ اور جسم کو بھی بچاؤ۔ عینن قلبن و قالبن، 3 لفظ، عینن قلبن و قالبن، قالب مانے جسم۔ پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنے خباثتوں پر نادم ہو جاؤ گی کہ میں نے زندگی اب تک کہاں ضائع کیا، کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ اس خوب بہا کے بدلے میں خود ملتے ہیں۔ لیلاؤں سے بچنے میں مولا ملتا ہے جو سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے۔ 4 تفسیر ہو گئی تھی، 5ویں تفسیر کیا ہے؟ چوتھی کیا تھی کہ ذکروا جلالہ فہابوا، اللہ کے جلال کو سوچ کر ڈر جاتے ہیں، جس میں لرزہ طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیخ نے فرمایا تھا، کیا کہوں اس قصے کو جب بیان کرتا ہوں، پیاروں کے واقعات ہیں، خبیثوں کے واقعات نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ کا ولی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی کسی عورت سے زنا کر رہا ہے، لوٹ آئے، اتنا غم ہوا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد چادر اوڑھ کے روتے رہے، اور جب پیشاب کیا تو پیشاب میں خون آ گیا۔ گناہ دوسرے نے کیا، غم ان کو آیا کہ میرے اللہ کی روح زمین پر کیسی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ والے۔ آج اتنا غم تو خود بدماشوں کو نہیں ہے، خبیث اعمال کے بعد بھی اتنا غم نصیب نہیں ہے، مگر اللہ والوں کے نشانی کو سمجھو۔ ذکروا جلالہ فہابوا، چوتھی تفسیر ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی جلال و عظمت کو ڈر جاتے ہیں۔ 5ویں تفسیر کیا ہے؟ ذکروا جمالہ فہابوا، اللہ کے جمال کو سوچتے ہیں۔ ساری لیلاؤں کو حسن اللہ دیتا ہے۔ منی اور حیض کے مٹیریل پر کیا شکل بنا کر بےحد نطفہ را صورت چوں پری، نطفہ ناپاک کو پری جیسی شکل دیتا ہے۔ تو جو اللہ سارے حسینوں کو نمک دیتا ہے، ذکروا جمالہ فاستحیوا، شرما جاتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے ایسے اللہ ایسا پیارا اللہ کو کیسے میں نے چھوڑ کر دوسری طرف نظر کر لیا، شرماتے ہیں۔ حیا آتی، مگر حیا آنے کے بعد اتنی حیا بھی نہ آئے کہ پھر توبہ بھی نصیب نہ ہو، توبہ کرتے شرما جاؤ، ایسی حیا جائز نہیں۔ حیا وہ ہے کہ جو گناہ کرنے سے بچا لے، اور توبہ کرنے سے جو روکے وہ حیا نہیں، شیطانی کیفیت ہے۔ مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مستر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ اے اللہ، اگر تیرے پاس رونے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے نہیں آؤں گا تو کون سا ٹھکانہ ہے؟ سوا نیک کاروں کے نہ پوچھے اگر تو، سوا نیک کاروں کے، سوا نیک کاروں کے، سوا نیک کاروں کے اگر تو کسی کو نہ پوچھے کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا۔ لیکن اس ذکر کی قبولیت کی ایک علامت اور ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یعنی کہ بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ ذکر ہو رہا ہے، استغفار کی توفیق ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اس عقیدے سے معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ،
کہ اللہ کے سوا میری خطاؤں کو کوئی اصرار نہیں کرتے. استغفار کی توفیق ہوتی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اس عقیدے سے معافی مانگتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا میری خطاؤں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ کی تعلیم بھی استغفار کے آداب میں سے. جس کو مغفرت کی دینا ہے، جن کو استغفار قبول فرمانا ہے، وہ ہمیں آداب استغفار سکھا رہے ہیں کہ جب ہم سے معافی مانگا کرو تو اس عقیدے اور یقین کے ساتھ معافی مانگو کہ لا يغفر الذنوب الا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ، اور ہمیں اللہ کے علاوہ کون معافی دے سکتا ہے. یہ عقیدہ ہو کہ سوائے اللہ کے دروازے کے اور ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں. ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور یہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں کہ گناہ سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے. وهم يعلمون کیا مطلب؟ کیا کوئی نہیں جانتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ لہذا اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ والوسی فرماتے ہیں کہ یہ حال معرض تعلیل میں آیا ہوا ہے. فإن الحال قد يجيء في معرض التعلیل. کیا مطلب؟ کہ استغفار کی علت یہ ہے، عدم اصرار کی علت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے عذاب اور اس کی برائی کو سمجھتے ہیں. وهم يعلمون قبح فعلهم، وہ اپنے فعل کی برائی نافرمانی کا انجام سمجھتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں. اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ حالت گناہ میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ لہذا اصرار نہیں کرتے بار بار کیونکہ وہ اپنے گناہوں کے انجام اور برائی کو سمجھتے ہیں. اور یہاں اصرار کی دو قسمیں ہیں. اصرار کے معنی کہتے ہیں بھائی آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں، جیسے کہہ دیا کہ میرے پاس آج کل پیسہ نہیں ہے، تم بار بار اصرار کرتے ہو، مانگ رہے ہو. یہ ایک اصرار کے یہ معنی ہے. یہاں وہ معنی نہیں ہے کہ ایک دو تین دفعہ خطا ہو گئی تو اب مایوس ہو جاؤ. اللہ مایوسی فرماتے ہیں اصرار لغوی یہ مراد نہیں، اصرار شرعی مراد ہے. کہ اصرار شرعی نہیں کرتے ہمارے بندے. کیا مطلب اصرار شرعی؟ الاقامت علی القبیح بدون الاستغفار و توبہ، کسی برائی پر قائم نہیں رہتے بغیر استغفار و توبہ کے. اور جو استغفار و توبہ کر لے اس کی تو خطا غائب ہو گئی. اب اس نے دوبارہ کمر باندھ لیا کہ اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے. لہذا اصرار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بغیر استغفار و توبہ گناہوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے. اس لیے اصرار شرعی کی تعریف علامہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، المراد بالاصرار الشرعی الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ، گناہوں پر قائم رہنا بغیر استغفار و توبہ کے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. لڑتے رہو لڑتے رہو، ایک دن اللہ تعالیٰ جتا دیں گے. حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہیں، کبھی نفس کو پٹخ دیتے ہیں اور نفس کی بات نہیں مانتے، نظر بچا لیتے ہیں، اور کبھی نفس ان کو پٹخ دیتا ہے اور نظر مار دیتے ہیں. تو فرمایا کوشش کرتے رہو، مایوس نہ رہو، زندگی بھر کی کشتی لڑتے رہو نفس سے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور طبیعت کی روز زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. میں نے کہا جب گناہوں کے خیالات کا غلبہ ہو اکیلے مت رہو، فوراً بھاگو نیک دوستوں میں چائے پینے شروع کر دو. وہ نیک دوستوں کے پاس جاؤ جو خشک قسم کے نہ ہو، ورنہ وہاں سے بھی نفس بھگا دے گا، یہاں تو کچھ نہیں ملے گا. ایسے دوستوں سے ملو جو تمہیں ایک پیالی چائے کینیا والی پلا دیں، جیسے میر صاحب، مگر اکٹھے بہت سے لوگ نہ آنا ان کے پاس، ورنہ ان کی پتی ہی ختم ہو جائے گی. دینی دوستوں میں مل جاؤ، ہنسو بولو، انشاءاللہ اس کا دیکھنا تجربہ. اکیلے مت رہو کیونکہ سیلاب آ رہا ہے، اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے. جب کئی مومن مسلمان بیٹھ جائیں گے تو اس سیلاب کا رخ موڑ دیں گے، کیونکہ ہر مومن کے ساتھ اللہ ہے، نسبت مع اللہ ہے. تو جب کئی مومن بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہدایت کی زیادہ ہو گئی. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عورت نے ایک عورت سے پوچھا، بہن رے بہن فوج کسے کہیں ہیں؟ اس نے کہا ارے تو فوج نہیں سمجھتی، ارے میرا مرد ہوا، تیرا مرد ہوا، اس کا مرد ہوا، اس کا مرد ہوا، سب کے شوہر مل گئے، فوج تیار ہو گئی.
تو جب کئی مسلمان بیٹھ جائیں گے نیک بندے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی وقت کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی اور طاقت آ جائے گی۔ بس اب اذان ہوگی اور اذان کے بعد کچھ لوگوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، ان کی بیٹی سخت علیل ہے عطاء الرحمان، اللہ ان کی بیٹی کو صحت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ہم سب کو تمام بیماریوں میں اللہ شفا دے، ہم سب کو بھی ہمارے گھر والوں کو۔ علیہ وسلم اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي من الماء البارد۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق الہی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی وہی معتبر ہے جو سنت کے راستے سے حاصل ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر طبلہ سارنگی اور گانے بجانے سے تڑپ پیدا ہو اور روح میں عشق الہی پیدا ہو تو یہ ہے عشق الہی۔ آپ اعلان فرما دیں کہ فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پیار کرے گا، جس کا ترجمہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرا دیا کہ میری چال چلو، میری چلن چلو۔ ہمارا پیارا نبی ایسا پیارا ہے کہ اس کی چلن پر جو چلتے ہیں ان پر بھی ہم کو پیار آتا ہے، ہم ان کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ آپ دنیاوی دیکھیے، دنیاوی محبت میں کسی کا ایک بیٹا ہو اور اسی بیٹے کی چال کی طرح کوئی دوسرے محلے کا لڑکا چل رہا ہو تو بابا کہتا ہے دیکھو آج یہ میرے بیٹے کی طرح چل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں کہ ان کی چلن جو بھی چلتا ہے اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا یہ حال ہے کہ آپ کے سنت کے طریقوں پر صحابہ نے جیسے آپ کی محبت کیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جو اللہ جن سے راضی ہو گیا، اللہ تو اپنے نبی سے راضی ہے مگر صحابہ کے لیے بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کا راستہ کتنا مستند ہے۔ شاعر کہتا ہے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ ہے صحابہ اس راستے سے گزرے ہیں۔ بتاؤ کوئی سی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اور بین بازے کے ساتھ گانا بجانا یہ سب کیا؟ آہ نکلتی ہے آج ان نالائقوں پر، جاہلوں پر، اور عقل میں ذرا بھی نور نہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کا وقت آ رہا ہے اور پیر صاحب بھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور طبلے سرنگیوں کی آوازیں چل رہی ہیں اور دھن پر، بین بازے کی دھن پر نعت شریف ہو رہی ہے۔ آپ بتاؤ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا کبھی؟ نماز فرض کی فکر نہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ محض ایک تماشا ہے، کھیل کود ہے، اس کو سنت کے راستے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو صحابہ اس کو ضرور اختیار کرتے، جو جان دے سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، وہ یہ بین باجا اور جلوس نہیں نکال سکتے۔ بتاؤ جان دینا زیادہ آسان مشکل ہے یا یہ سب کام؟ لیکن آج افسوس ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے داڑھیاں نہیں رکھی وہ ربیع الاول میں داڑھیاں رکھ لیں، کہ جس کے لیے حضور پیدا ہوئے تھے، اعمال کی اصلاح کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی پر چلانے کے لیے، ہمارے نفس نالائق کو مٹانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ تو اگر اس مبارک مہینے میں محبت کا حق ادا کرنا ہے تو جنہوں نے داڑھیاں نہیں رکھی وہ داڑھیاں رکھ لیں، جن کے پیجامے ٹخنے سے نیچے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا اعلان ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جن کا ٹخنا چھپا ہے جہنم میں جلے گا۔ آج ٹخنے اونچے کر لو، 5 وقت کی نماز کا ارادہ کر لو، بیویوں کو اگر پٹائی کر رہے ہو اس سے توبہ کر لو، جتنے ظلم ہیں، اغوا، تاوان، برائے تاوان، قتل، خون، ان چیزوں سے توبہ کر لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کتنی خوشی ہوگی۔ مگر برائے اصلاح عمل کے
آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حق سمجھا جا رہا ہے کہ بین بازے لائے جا رہے ہیں اور کیا 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 تماشے ہو رہے ہیں یہ، اور نماز کا کوئی فکر نہیں. کیا بات، یہاں تک کہ میرے علم میں توثیق سے آئی ہے کہ شراب پی کر کے قوالی پڑھی گئی رات بھر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور میرا گھر اسی کے پاس میں تھا ایک زمانے میں. کسی نے عشاء نہیں پڑھی، رات بھر قوالی کی شراب پی کر کے. یہ جو سر ہلاتے ہیں بار بار رات بھر، ایسے تھوڑی ہلتا ہے. اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے بھائی؟ ڈسکو ہے، ڈسکو. افسوس کی بات ہے یا نہیں بتاؤ؟ اسلام اس کا نام ہے. اسلام وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اسلام وہی ہے جو حضرات صحابہ نے کیا ہے. حضرات صحابہ کے طریقے میں دیکھو، جس چیز کو صحابی نے سمجھا ہو وہی حدیث کا مفہوم معتبر ہے. اگر صحابہ نے اس حدیث سے یہ مفہوم نہیں سمجھا اور اس پر عمل نہیں کیا تو آج کا کوئی ملا یہ کہہ دے کہ میں نے سمجھا ہے، غلط سمجھتا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، حضرات صحابہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوئی سمجھنے والا ہے آج کل؟ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی کہ آج فلانی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ کوئی شاخ ہری ٹہنی گاڑ دیں تو ان کا عذاب میں تخفیف کر دی جائے. آپ نے 2 شاخ گاڑ، یہ وہی الہی سے خاص ان دونوں قبروں کے لیے ہے. اس کے بعد صحابہ نے اس کو سنت نہیں قرار دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق نے، حضرت سیدنا عثمان، حضرت علی، تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کسی صحابی کی قبر پر بھی یہ شاخ نہیں گاڑی کہ ہمارے نبی نے گاڑا تھا ہم بھی گاڑیں. صحابہ نے کیا سمجھا کہ وہی الہی سے جن کی قبروں کے لیے ہے یہ حکم خاص ہے، سب کے لیے نہیں. لہذا صحابہ سے بڑھ کر جو سمجھ کر، میں ریونین فرانس میں ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہوا، وہاں کے بعض لوگوں نے شاخیں میں نے اکھڑوا کے پھینک دیا. میں نے کہا حضرات صحابہ نے جب نہیں کیا تو کیا صحابہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو اے مولیو؟ لہذا سمجھ لو، حدیث کا مفہوم وہی معتبر ہے جو حضرات صحابہ نے سمجھا. ان سے زیادہ ہمیں عقل و فہم، جن کی تعریف خدا نے کی ہو، جن سے اللہ راضی ہوا ہو، تو پھر ان کے کام کیسے ہوں گے سوچو. جو کام کیجیے، خوشی میں، غمی میں، ختمہ میں، عقیقہ میں، شادی میں، بیاہ میں، میت مرنے والوں کے ساتھ، ہمیشہ علماء سے پوچھو کہ حضرات صحابہ نے کیا عمل کیا، حدیثوں سے حضرات صحابہ نے کیا سمجھا. بس سمجھ لو اس کو. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. جن کو اللہ نے اپنی خوشیوں کا سند دے دیا، رضی اللہ خوش ہو گیا ان سے. تو جن کے اعمال پر اللہ نے خوشیوں کا اعلان کر دیا، آپ ان کے عمل کرتے ہو، ان لوگوں کی بات مانتے ہو جن کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بتاؤ کون مستند عمل ہے جس پر رضی اللہ؟ صحابہ کے اعمال کو پوچھو علماء. عقل میں اگر ذرا ہو تو خود سمجھ جاؤ گے کہ فرض نماز غائب اور بین باجے بج رہے ہیں اور ناز شریف پڑھی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہی رسالت کا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں پڑھایا، ارشاد فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. آج دیکھ لو الٹا معاملہ ہے، مگر بعض لوگ مونچھیں کٹا چکے ہیں، 50% نمبر لے چکے ہیں، مگر 50% نیچے غائب ہے. ذرا سا ہمت کر لو، یہی کام آئے گا. مشیا نہ کام دے گی، گلوا نہ کام دے گا. یہ پوربی زبان ہے، یہ اعظم گڑھ بلیا گورکھپور کی زبان ہے. یہ مشیا نہ کام دے گی، یہ گلوا نہ کام دے گا. گال داڑھی بغیر تیرے کچھ بھی نہ کام دے گا. بلکہ اس نے کہا داڑھیاں بغیر تیرے کوئی بھی نہ کام دے گا. قیامت کے دن دوستو، نہ جانے بولا لے کیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. یہ مت سوچو کہ اور بڈھے ہو کر رکھ لیں گے داڑھی. ڈاکٹر جاوید صاحب یقین ماڈل اسکول کے پرنسپل، ابھی اسی ہفتے میں اچانک ان کا ہاتھ فیل ہو گیا، نماز کی حالت میں دورہ پڑا، اسپتال تک جا نہیں سکے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. آہ درد سے کہتا ہوں، واللہ آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، آپ کی عزت اکرام کو سراخوں پر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لو. کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. تو معلوم ہے شکل بھی کام دے جاتی ہے. کم سے کم قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. چاروں اماموں کا اجماع ہے، واجب ہے، منڈانا بھی حرام، کترانا بھی حرام. ایک مشت تینوں طرف سے واجب ہے، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. اور اگر قبر میں جنازہ اتر گیا تو یہ گال آپ کے کیڑے کھا جائیں گے اور فیلڈ اور کھیتی کی زمین بھی چھن جائے گی. پھر کہاں غلہ بو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی کہاں لگاؤ گے؟
سکھوں سے سبق لو. یہ ظالم سکھ اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں. ایک سکھ بھی ایسا نہیں ملے گا جو داڑھی منڈائے. آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پیغمبر کی محبت میں شکل نبی پاک کی نہیں بات, اور سمجھتے ہیں کہ میری شکل خراب معلوم ہوگی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد بتانا کہ ہمیں اب کیسی شکل معلوم ہوتی. افتخار سید ہیں یہاں, اگر ہوں تو کھڑے ہو جائیں اور قریب آؤ, راستہ دو ان کو, جلدی جلدی راستہ دو ان کو. اب آپ کے سامنے میں ایک ماڈل پیش کر رہا ہوں. یہ داڑھی ان کی نہیں تھی, اور یہ اولمپک ہاکی کے کھلاڑی کے کپتان ہیں, اور اخبارات میں آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا, سید افتخار سید. لیکن میرے کہنے سے اللہ نے توفیق دی, میرے کہنے میں کچھ نہیں. قسم کھا سکتا ہوں کہ میرے کہنے میں کوئی چیز نہیں جب تک اللہ کا فضل نہ ہو. انہوں نے ہمت کر کے رکھ لی. اب انہیں سے پوچھو کہ چاروں طرف ان کو عزت مل رہی یا نہیں, ان کی شکل کیسی لگ رہی ہے بھائی بتاؤ. اور یہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ جدھر جاتا ہوں وہی میرے شاگرد کھلاڑی اب ہم کو صوفی صاحب, حاجی صاحب میرے لیے دعا کرنا ذرا. اب دعا کرا رہے ہیں, اور پہلے کوئی دعا بھی نہیں کراتا تھا. اس لیے کہتا ہوں کہ بتاؤ عزت ملی, چہرہ بھی کیسا پیارا لگ رہا ہے. ارے اگر نبی کی شکل اگر حضور داڑھی رکھنے سے شکل خراب لگتی تو اللہ اپنے پیغمبروں کو حکم نہ دیتا کہ داڑھی رکھو. آپ بتاؤ اپنے پیاروں کی شکل آپ خراب کرنا چاہتے ہو؟ بولو بھائی. تو معلوم ہوا کہ داڑھی اللہ کے پیاروں کی شکل ہے. بیٹھ جاؤ, اب یہیں بیٹھ جائیے آپ. تو آج اس مبارک مہینے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا حق میں آپ لوگوں سے نہایت درد دل سے فریاد کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج کے مبارک دن میں, اس مبارک مہینے میں کچھ ارادے اچھے کر لو. اے داڑھی نہ رکھنے والوں, ہمت سے رکھ لو. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, انشاءاللہ بیوی بھی آپ سے دعا کرائے گی, اور سارا معاشرہ آپ سے دعا کرائے گا. آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ, اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. اور پیجامہ سے ٹخنے چھپانے والوں, آج ارادہ کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک پیدائش کے مہینے میں آج سے ہم اپنا ٹخنا نہیں چھپائیں گے پیجامے سے یا لنگی سے. ارادہ کرو بھائی. نمبر 3, آج سے ہم کسی ٹیڈی کو اور ٹیڈوں کو اور حسینہ کو اور حسین کو نہیں دیکھیں گے. اپنی نظر کی حفاظت کریں گے, کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے زنا العین النظر, نظر بازی زنا ہے آنکھوں کا. یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ لو نہ دو, دیکھ تو لو. سبحان اللہ. یعنی کیا مطلب کہ جب ہم کچھ گناہ نہیں کرتے تو دیکھنا میں کیا حرج ہے؟ دیکھنے ہی کے لیے تو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو الفاظ نبوت بھی پیش کر رہا ہوں کہ زنا العین النظر, عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. ایسی ان لڑکوں کو جو بیریش ہیں شہوت کے ساتھ, وہاں شہوت کی بھی قید ہے. تو جو لوگ جس گناہ میں مبتلا ہیں, آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج ارادہ کر لو دل میں پکا, جس کو جس گناہ کی عادت ہو. جو بڑی بڑی موچ رکھتے ہیں, سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی. عبارت نبوت بھی, الفاظ نبوت بھی پیش کرتا ہوں. من طول شاربہ, جو لمبی موچ رکھے گا, جس کے کنارے بھی چھپ جائیں, لم ینل شفاعتی, میری شفاعت نہیں پائے گا. بتاؤ موچھوں سے فائدہ ملے گا یا شفاعت نبی سے فائدہ ملے گا؟ لہذا آج جتنے حاضرین ہیں جن کی داڑھیاں ہیں مگر ایک مشت نہیں ہے, کٹانا بھی حرام ہے. گناہ کبیرہ سے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہو. جن کو خوش کر رہے ہو واللہ یہ قبروں میں کچھ کام نہیں دیں گے. جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخوش کر رہے ہو, کیا دبو بنے ہوئے ہوگے, لوگ کیا کہیں گے. افسوس, ایک شخص نے لکھا کہ امت کو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے, مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے. فرمایا تو بھی تو لوگ ہے, لگائی تو نہیں ہے. ارے لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے, ظالم تو بھی لوگ ہے. مردانہ وار اعلان کر دے کہ میں مرد ہوں, میرے قبر میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا, قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا. لہذا دنیا والوں سن لو, کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیلہ تھام لو یارو, کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. کہہ دو کہ تم میری داڑھی تم کو گڑتی ہے تو آنکھیں بند کر لو, مگر مجھے اپنے اللہ کو دکھانا ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے. کیا مخلوق سے ڈر ہے؟ مخلوق سے جو ڈرتا ہے ابھی خدا کا عاشق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی تعریف میں فرمایا لا یخافون لومۃ لائم, جو میرے عاشق ہیں وہ مخلوق سے نہیں ڈرتے, کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے.
لہذا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، تو اس مبارک مہینے میں جس کو جس گناہ کی عادت ہو، بعضوں کا چہرہ تو بالکل صوفیانہ ہے لیکن عمل ان کا بھی نافرمانی مبتلا ہے، داڑھی رکھ کر کے بھی عورتوں کو تاک جھانک کر رہے ہیں، اور داڑھی رکھ کر کے بھی لڑکوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم دل ہی میں گندے خیالات پکا رہے ہیں، پچھلے گناہوں کا فیچر، شیطان ٹیچر ان کو فیچر دکھا رہا ہے۔ اس لیے آج ارادہ کر لو کہ اے خدا میں 100% آپ کا بننا چاہتا ہوں، اور اس شعر کا اعلان کر دو، یہ شعر جو میں ابھی پڑھوں گا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ بتاؤ کس نے پیدا کیا ہے آپ کو؟ کس کے بننے میں فائدہ ہے؟ اپنے نفس کے بننے میں فائدہ ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے میں فائدہ ہے؟ ارے دوستو، ہمارا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں اگر ایک داڑھی والا نہ ہوتا، ساری دنیا میں ایک داڑھی والا بھی نہ ہوتا تو بھی ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے داڑھی رکھ کر اپنا جھنڈا اونچا کر دیتے۔ کوئی کہتا کہ یہ کیا کیا، ان کا کچھ نہیں، ہماری نظر آسمان پر ہے۔ یہ مٹی کے ڈھیلے کی طرح تم زمین پر پڑے ہوئے ہو۔ کاش اللہ تعالی ہم سب کی نظر کو آسمان والے پر کر دے۔ ہمت سے کام لو کہ ہم کسی سے نہیں جانتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنا پیارا شعر ہے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے۔ یہ ہے اہل ایمان کی شان، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، اور پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اپنے نفس کو لومڑی بنا کر رکھو۔ نفس کہے اس لڑکے کو دیکھ لو، اس لڑکی کو دیکھ لو، نفس کو ہے لومڑی تو میرا مقابلہ کرتے، جانتی نہیں ہے تو کہ میں شیر ہوں، روحانی شیر ہوں، تیرے کلہ کا ایک تماچے سے پھاڑ دوں گا اگر تو نے دوبارہ تقاضا کیا تو۔ پیشاب پیخانے کی پلیٹ پر چاندی کا ورق دکھا رہی ہے لومڑی تم اس کو؟ اگر پیخانے کے اوپر چاندی کا ورق لگا دیا جائے اور تو کیا آپ اس کو کھائیں گے؟ تو یہ حسینوں کے سے عشق بازی کا انجام کیا ہوگا؟ پیشاب و پیخانے کے مقام پر لے جائے گا۔ مگر افسوس ہے، قسمت والوں کو توفیق توبہ ہوتی ہے۔ پھر میں مسجد میں کہتا ہوں، واللہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، شان رحمت کی علامت یہ ہے کیا کہ پھر نفس امارہ کے سر سے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اسی وقت آپ دعا کر لو، مبارک جمعے کا دن ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، سب لوگ کہو اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہ ہم پر رحم فرما دے اور اپنی نافرمانی کے عذاب سے نجات عطا ہو۔ عذاب ہے، اللہم اکشف عنا العذاب انا مومنون، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ رحمت وہ نازل کر دے کہ جس سے میں آپ کی نافرمانی گناہ چھوڑ دوں، وہ رحمت دے دے جس سے نفس امارہ کے پنجے سے نکل جاؤں۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور مجھے اپنی نافرمانی سے شقی و بدبخت نہ بنا۔ دوستوں، گناہوں سے بدبخت انسان ہوتا ہے اور نیکیوں سے اللہ کا پیارا و محبوب ہوتا ہے۔ وہ گناہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی، ذرا سی دیر کی لذت، تھوڑی دیر، ہمیشہ کے لیے عذاب، ہر وقت پریشان، توبہ بھی کر لے گا مگر تقاضا معصیت کی شدت سے عذاب میں رہے گا۔ سن لو، یہ بات بہت گر کی بات بتاتا ہوں، جن لوگوں نے گناہ کو توبہ کے سہارے پر کر لیا، توبہ تو کر لیا، اور اگرچہ توبہ بھی ان کے توفیق میں نہیں ہے، کسی کی دعا کام آ گئی، کسی کی دعا کام آ گئی، اس کی کوئی نیکی کام آ گئی، لیکن توفیق توبہ کے بعد بھی تقاضائے گناہ کی شدت کے عذاب میں ساری زندگی رہے گا وہ۔ یہ سن لو، یہ اختر کا اعلان۔ میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے وقت میں، وضو روک کر، انڈیا میں پھول پور اعظم گڑھ ضلع میں وضو روک کر فرمایا، حکیم اختر، جس نے کبھی بھی گناہ کیا ہے توبہ کر لے گا لیکن ساری عمر اس کے وسوسے سے نجات نہیں پائے گا۔ اس لیے دوستو، کوشش کرو کہ گناہ ہونے ہی نہ پائے تاکہ تقاضائے معصیت میں شدت نہ ہو، عافیت سے رہو۔ نمبر 2 یہ عرض کرنا تھا کہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں مزہ آئے نہ آئے، ذکر بے لذت بھی آپ کو ولی اللہ بنا دے گا اور صاحب نسبت بنا دے گا۔ اس کی 3 مثالیں، یہ تو حکیم الامت کا ارشاد ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطب العالم کی تشویش و خیالات اور وساوس کے ساتھ بھی ذکر کرو، یہ بھی نفع سے کم نہیں ہے، کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کی 3 مثالیں۔ نمبر 1، مکہ شریف میں دکاندار 10 حاجیوں میں گھرا ہوتا ہے،
اور سموسا اور وہ جو ہے اس کا وہ ڈبل روٹی کھاتا رہتا ہے. اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ سکون سے کھائے. 10 گاہکوں میں گھرا ہوا ہے, کسی کو رومال پکڑا رہا ہے, کسی کو تسبیح, کسی کو مصلی, اور کھایا جا رہا ہے, لیکن اس کھانے سے اس کی صحت قائم ہوتی یا نہیں؟ ورنہ حج کے سیزن میں, موسم حج میں 4 مہینہ نہ کھائے تو رہے گا زندہ؟ تو معلوم ہے زندگی ایمانی کے لیے بھی ذکر حالت تشویش میں بھی مفید ہے. ایمانی حیات کے لیے حالت تشویش, حالت وساوس, حالت خیالات کے ہجوم خیالات میں بھی آپ ذکر جاری رکھو. آپ کے حیات ایمانی کی ضمانت و کفالت کے لیے کافی. ایک مثال ہو گئی نا. نمبر 2 مثال, 100 روپیہ کا ایک خوراک خمیرہ بنوایا, موتی کا, اصلی موتی, 100 روپے کی ایک چمچی, آدھی چمچی, اور آپ نے منہ میں جب ڈالا تو اچانک کسی نے خبر کر دیا, کوئی تشویش اور خیالات میں آ گئے آپ. لیکن جب حلق سے وہ اتر گیا خمیرہ تو اپنا کام موتی دکھا جائے گا یا نہیں؟ یا اس وقت دل حاضر نہیں تھا آپ کا, کچھ ضروری کام پیش آ گیا, اچانک آپ اس کو سوچنے لگے, لیکن دل حاضر نہیں, دل میں تشویش, وساوس و خیالات, اس کے باوجود وہ خمیرہ کام دکھائے گا یا نہیں؟ جب دل میں اتر جائے گا تو اللہ کا نام اتنا بڑا ہے. جب موتی و بادام اور سوپ اثر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے مالک ہیں, ان کا نام نکل جائے بس وہ کام دکھا جاتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ آپ کا بتایا ہوا ذکر کر رہا ہوں لیکن کوئی نفع نہیں معلوم ہوتا. حضرت نے لکھا, ظالم, یہ کم نفع ہے کہ اتنے بڑے مولا کا تو نام لیتا ہے. کیسی بات. 2 مثال ہو گئی نا, 2 مثال. تیسری مثال, اندھیرا ہے, آپ کو خیالات کا ہجوم ہے, وساوس کا ہجوم ہے, دل میں بھی پریشانی ہے, لیکن آپ ٹیوب لائٹ تک پہنچے اور ٹارچ سے اس کا بٹن دیکھ لیا اور بٹن میں انگلی دبا دی. جب آپ نے انگلی دبائی ٹیوب لائٹ کی بٹن پر, سوئچ پر, تو آپ کی جتنی سوچ تھی, تمام سوچ اور فکر و پریشانی وساوس کے باوجود ٹیوب لائٹ جلے گی یا نہیں؟ بس ہزاروں فکریں ہوں, ہزاروں وساوس ہوں, لیکن جب اللہ کا نام منہ سے نکلا تو سمجھ لو سوئچ دب گئی, اللہ کا نور دل میں پیدا ہو جائے گا. اللہ کے نور کی ٹیوب لائٹ آپ کے قلب میں روشن ہو جائے گی. 3 مثالیں دی, دیکھ لینا کتابوں میں کہاں پاؤ گے, کہاں پاؤ گے. صدرہ بازگاہ میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں, کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں, یہ فلسفے کی کتابیں ہیں. نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا, جو شکر پیدا کرتا ہے, جمال شمس کا, نور قمر کا, جو سورج و چاند کو روشنی دیتا ہے, نہ پوچھو. نہ پوچھ پھر لذت ذکر خدا کو, خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی, اللہ کے نام کی مٹھاس کو کیا کہتے ہیں. مبارک وہ بندے ہیں جو خدا کی یاد میں رو رہے ہیں, مبارک وہ لوگ ہیں جن کے دل خدا کے عشق میں تڑپ رہے ہیں. باقی ساری دنیا کچھ قابل مبارکبادی نہیں ہے. مٹی کی, ان کی مٹی کے لیے رو رہی ہے, مٹی کے کھلونوں کے لیے, مٹی کی رنگینیوں کے لیے, مٹی کے دسمبروں کے لیے رو رہے ہیں, جن کے آنسوؤں کی گدھے کے پیشاب کے برابر بھی قیمت نہیں, اگر وہ حرام محبت حرام ہے. بتاؤ, حرام محبت میں رونا یہ قبول ہے اللہ کے ہاں؟ اس کے آنسوؤں کی کیا قیمت ہے؟ ساری غزل اس کی ہزلیات ہیں. اس کے غزلیات کیا ہیں؟ ہزلیات. اب تیسری نصیحت عرض کر رہا ہوں, ترتیب وار سمجھ لو. تیسری نصیحت, پہلی نصیحت کیا تھی؟ جو کام کرو سنت کے مطابق صحابہ کے عمل معلوم کر لو علماء سے. نمبر 2, آج اس مبارک مہینے میں کوئی اچھی نیتیں کر لو اور گناہ چھوڑنے کے ارادے کر لو. نمبر 3, وساوس کی حالت میں بھی اللہ کی یاد کو مت چھوڑو, یہ کام دکھا جائے گا اپنا. وساوس کی حالت میں ٹیوب لائٹ جل جاتی ہے, اللہ کے نور کی ٹیوب لائٹ آپ کے دلوں میں جل جائے گی, ولی اللہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. نمبر 4 یہ ہے کہ جو مصنف اور جو مقرر جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور علماء دین نے اس کو خطرناک قرار دیا ہو, بے تربیت, نااہل قرار دیا ہو, ایسے شخص کی تقریر میں اگر قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیث بھی ہوگی تو بھی اس کی تقریر میں اس کے دل کے اندھیرے اور دل کی منحوسیت شامل حال ہوگی. اس لیے اس کی تقریر مت سنو. اس کی تقریر میں اگرچہ قرآن کہے گا قال اللہ اور قال رسول اللہ کہے گا, لیکن اس کے قلب میں جو باطل عقیدے ہیں
جو صحابہ کا بغض بھرا ہو یا کوئی بدعقیدگی اس کے دل میں ہو اور علماء اس کی کتابوں کو منع کرتے ہوں تقریروں کو، تو یاد رکھو اس کی تقریروں کے سننے سے اس کے حدیث و قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندھیرے، جیسے حلوہ کھا رہا ہو مگر چمچے میں پیخانہ لگا ہو، تو حلوہ تو اچھا ہے نا، قرآن پاک و حدیث پاک کا کیا کہنا ہے، لیکن ظالم جس زبان سے نکال رہا ہے وہ دل کے اندر جو پیخانے کی نجاست بدعقیدگی بسی ہوئی، اس لیے جو مقرر اور جو مصنف